یہ بات ہے مکہ کی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب غرور اور جہالت کی دیواروں نے حق کو قید کر رکھا تھا، لوگ کہتے تھے اے محمد تم کیا کہتے ہو؟ یہ تمہارا اللہ آخر ہے کون؟ ہم تو لات اور عزی کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں آخر کمی ہی کیا ہے؟ اور وہ طنز کرتے ہوئے کہتے اگر تمہارا اللہ واقعی رحیم اور کریم ہے تو اس نے کسی امیر کو اپنا نبی کیوں نہ بنایا؟ اگر تمہارا اللہ اتنا ہی رحیم اور کریم ہے تو اس نے امیر کو کیوں نہ چنا اپنے پیغمبر کے لیے؟ ہم میں سے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا؟ بنو ہاشم کا یہ مفلس شخص ملا اس کو؟ یہ ان کا غرور اور انکار تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے رویوں کو دیکھ کر جو عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں سورۃ رحمان نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے الرحمن کا نام استعمال کیا تو قریش مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ رحمان کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ یہ صرف ایک صورت نہیں تھی، یہ ایک چیلنج تھا، ایک آئینہ تھا جو قریش اور پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ رحمت اور کرم کے اس لفظ کو پہچان نہ سکے۔ رحمون، یہ رحمون کیا ہوتا ہے؟ کبھی نام بھی نہیں سنا ہم نے۔ کیا یہ کہیں یمن کے رحمون الیمامہ کا کوئی نیا نام تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور سوالوں کا جواب اسی سورت کے ذریعے دیا۔ یہ سورت ہر آیت میں گویا پکار پکار کر کہتی ہے کہ تمہارے ہر سوال کا جواب اور ہر نعمت کی وجہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہمیں محمد جاد کی بات مان لینی چاہیے، وہ سچ بول رہے ہیں، ہمیں ان کی نصیحت سننی ہوگی۔ پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جو صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں سکون دے رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سورۃ رحمان کسی اور بات سے آغاز نہیں کرتی، نہ جنگ کا ذکر، نہ عذاب کا ذکر، نہ قیامت کا، بلکہ سیدھی بات کرتی ہے علم اور انسان کی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں، وہ رحمت جس کے سبب پہلی نعمت قرآن کا علم ملا، اور دوسری نعمت انسان کو پیدا کیا گیا، تیسری نعمت بولنے اور اظہار کی طاقت عطا کی گئی۔ سورت میں عذاب کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ امام سویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت رحمان میں آخرت کے عذاب کا ذکر نہایت کم ہے۔ یہ سورت دراصل جنت اور اللہ کے فضل کو زیادہ نمایاں کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت رحمان کو قرآن کی سب سے خوبصورت اور نمایاں سورت قرار دیا ہے۔ پھر آتا ہے وہ جملہ سورت رحمان کی روح ہے جو قریش کے غرور کو للکارتا ہے اور ہماری غفلت کو جھنجھوڑتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک انسانوں اور جنات دونوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس سورت میں 31 بار دہرایا گیا ہے۔ کوئی بات اتنی بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ جب قریش اپنی دولت اور بت پرستی پر غرور کرتے تھے، کہتے تھے میں سب سے طاقتور ہوں، میرے پاس سونا ہے، سب کچھ ہے، میرے ساتھ مل جاؤ، یہ دولت، یہ طاقت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ ارے جاشگی پڑی ہے۔ میں سب سے طاقتور ہوں، میرے پاس سونا ہے، سب کچھ ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، یہ دولت اور طاقت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 31 بار انہیں ان نعمتوں کا احساس دلایا۔ جب بھی وہ کہتے یہ ہماری محنت ہے یا یہ ہمارے معبودوں کی برکت ہے، یہ آیت انہیں روک کر پوچھتی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اسی نے 2 سمندروں کو ملایا، مگر ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہیں ہوتے،
ہر نعمت چاہے سانس ہو، چلنا ہو یا دیکھنے کی طاقت، سب اسی کی طرف سے ہے۔ آج کے دور کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ آپ کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، آپ کو پانی، روٹی اور اچھی تعلیم میسر ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں میری محنت ہے، میری قسمت ہے، میں نے خود کمایا ہے۔ لیکن سورۃ رحمان ہمارے اس تکبر کو توڑتی ہے اور 31 بار دہراتی ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حساب بھی دینا ہے۔ اگر آپ کو صحت اور زندگی میں سکون ملا ہوا ہے تو اسے نعمت سمجھیے اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں صرف اپنی محنت سمجھ کر غرور کرنے لگے تو یاد رکھیں آپ بھی اسی قریش کے راستے پر ہیں جنہیں اللہ نے آئینہ دکھایا تھا۔ جو لوگ سورۃ رحمان کو سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی غفلت سے نکل کر دین کو آسان اور خوبصورت انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس تعلیمی کوشش کو ضرور سپورٹ کیجیے۔ آپ کا دیا ہوا ہر چھوٹا سا تعاون آخرت کی عمارت میں ایک اینٹ کا کام کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔